السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات جس مزار مبارک کی زیارت کر رہے ہیں، یہ مزار مبارک مختوم الاصفیاء، تاج الفقراء، مظہر شان پنجتن پاک، حاجی الحرمین، سرکار عالم پناہ حضرت حاجی حافظ سید وارث علی شاہ صاحب کاظمی قادری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 1 رمضان المبارک 1234 ہجری مطابق 1819 عیسوی میں ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے شہر بارہ-بنکی کے قصبہ دیوا شریف میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا نام نامی اسم گرامی حضرت سید قربان علی بن حضرت سید سلامت علی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام نامی اسم گرامی محترمہ مکرمہ حضرت بی بی سیدہ سکینہ صاحبہ بنت حضرت سید شیر علی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ حسینی سادات ہیں اور ائمہ اہل بیت کے 7ویں امام، تاجدار امامت و ولایت حضرت سیدنا مولا امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کی نسل پاک سے ہیں۔ آپ کے پردادا جان حضرت سید اشرف ابی طالب رحمۃ اللہ علیہ نیشا پور ایران سے ہندوستان میں تشریف لائے تھے۔ آپ پیدائش سے صرف رات میں ہی اپنی والدہ کا دودھ پیتے تھے اور دن میں روزے سے رہتے تھے۔ اگر دن کے وقت ماہ رمضان المبارک میں آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کی جاتی تو آپ دودھ نہیں پیتے تھے۔ آپ کی دادی جان محترمہ مکرمہ حضرت سیدہ حیات النساء رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی پرورش کی۔ بچپن میں آپ کھیلنے کے بجائے ایک حلوائی کی دکان پر سے مٹھائی خرید کر بچوں کو کھلاتے اور غریبوں کو خیرات کرتے تھے۔ 5 سال کی عمر شریف میں آپ نے اپنے چچا حضرت امیر علی رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن المجید کی تعلیم شروع کی اور 7 سال کی عمر میں آپ حافظ قرآن ہو گئے تھے۔ اس کے بعد حضرت سید خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھنؤ میں آپ کو مزید تعلیم عطا فرمائی۔ آپ 11 سال کی عمر میں حضرت سید خادم علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے اور حضرت سید خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہی آپ کو خلافت و اجازت عطا فرمائی۔ آپ نے حضرت بلند شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی تعلیم حاصل کی۔ 1253 ہجری مطابق 1838 عیسوی میں پہلی مرتبہ حج کے لیے تشریف لے جانے سے قبل آپ نے اپنی تمام ملکیت راہ خدا میں وقف کر دی تھی اور اپنی تمام کتابیں خاندان کے اہل علم کو تقسیم کر دی تھیں۔ حج کے بعد آپ نے سلے ہوئے کپڑے پہننا بند کر دیے تھے اور ہمیشہ احرام کی طرح صرف 2 چادریں، تہبند اور چادر بدن پر ڈالتے تھے اور آپ ہمیشہ ننگے پاؤں اور پیدل سفر کرتے تھے اور کسی سواری کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ آپ نے 12 سال تک عرب، شام، فلسطین، عراق، ایران، ترکی، رشیا، جرمنی کا سفر کرتے رہے۔ اس سفر کے دوران آپ نے 10 مرتبہ حج بیت اللہ ادا کیا۔ ہزاروں لوگوں نے آپ کی تعلیم سے ہدایت پائی اور نیک راہ اپنائی اور ہزاروں نے اسلام قبول کیا۔ سرکار عالم پناہ حضرت حاجی سید وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول شریف تھا کہ
ایام محرم میں خصوصاً آپ امام بارگاہوں میں حاضری دیتے تھے اور تعزیہ شریف کی زیارت کو جاتے تھے۔ تعزیہ شریف کی زیارت کے وقت ایک عجیب کیفیت آپ کے روح انور پر ملاحظہ فرمائی جاتی تھی اور دیر تک آپ پر سکوت کا ایک عالم طاری ہو جاتا تھا۔ عشرہ محرم اور چہلم امام حسین کے دن خصوصاً آستانہ عالیہ پر سبیل امام حسین کا اہتمام ہوتا تھا اور آپ شروع محرم سے لے کر عشرے تک مرثیے بھی سنتے تھے اور اہل بیت پاک کی شجاعت اور صبر و رضا کے واقعات بھی بیان کرتے تھے اور سماعت بھی فرماتے تھے۔ سرکار عالم پناہ حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت قطب عالم میاں راز شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر بزرگ تھے۔ آپ سرکار قطب عالم میاں راز شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو زبردست شیخ فرد وقت فرمایا کرتے تھے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ سون شریف میں سرکار میاں راز شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں تشریف بھی لائے ہیں۔ سرکار قطب عالم فرد وقت میاں راز شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص فقیر کامل حضرت نواب محمد اسحاق خان صاحب قادری راز شاہی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، جب میں سفر بنگال پر تھا تو میں نے دیوا شریف جانے کا ارادہ کیا کہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے مل کر چلیں گے۔ وہاں پہنچا تو ایک ہجوم پایا، لوگ آپ کو ایک پالکی میں سوار کیے لے جا رہے تھے۔ حضرت نواب اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کندھا دیا، مکان کے باہر ٹھہر گئے کیونکہ اندر جانے کی ممانعت تھی۔ حضرت نواب محمد اسحاق راز شاہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور عالم پناہ وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے خادم سے عرض کیا کہ جا کر عرض کر دو کہ ایک شخص خدمت میں نیاز حاصل کرنا چاہتا ہے۔ حضور وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا خادم اندر گئے، اطلاع دی اور واپس باہر تشریف لائے اور حضرت نواب اسحاق راز شاہی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، بھائی بڑی قسمت والے ہو، آؤ یاد فرمایا ہے اور تم ہی کو سب سے پہلے بلایا ہے۔ حضرت نواب محمد اسحاق راز شاہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حاضر خدمت ہوا، سرکار عالم پناہ وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے مصافحہ کیا، دست بوسی فرمائی۔ حضور وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم سے مل کر بہت جی خوش ہوا۔ اے حاضرین، یہ ایک زبردست شیخ فرد وقت کا خادم ہے، بھائی ہمارا بھی حضرت سے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ حضرت نواب اسحاق راز شاہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے رخصت طلب کی تو سرکار وارث پاک نے فرمایا، ہمارے مہمان ہو۔ نواب صاحب فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، حضور مجبور ہوں، صرف آپ کی تمنا زیارت تھی جو پوری ہو گئی۔ اس پر سرکار وارث پاک نے اپنے خادم سے فرمایا، ایک تھان اور 50 روپے لاؤ اور فرمایا، یہ ہدیہ میری جانب سے پیش کر دینا، انشاءاللہ ان قریب نیاز حاصل کروں گا۔ حضرت نواب محمد اسحاق خان صاحب راز شاہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں سوند شریف حاضر ہوا، مجھ کو بتحقیق یاد ہے کہ حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سوند شریف میں تشریف لائے۔ سرکار عالم پناہ وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار کرامات تھیں۔ ایک مرتبہ آپ اپنے مریدوں کے ساتھ بہرائچ کی طرف جا رہے تھے، راستے میں آپ نے گھاگھرا ندی کو تیر کر پار کرنا چاہا۔ گھاگھرا ندی میں سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ پانی تھا، اس لیے مرید گھبرا گئے، مگر جب وہ آپ کے ساتھ ندی میں اترے تو لگا کہ جیسے گھٹنوں تک ہی پانی ہے۔ جب باہر آئے تو سب نے دیکھا کہ حضور وارث پاک کے پاؤں پر مٹی کا کوئی نشان بھی نہیں، اور جب مقام پر پہنچنے کے بعد چٹائی پر پیر رکھا تو پانی کا کوئی نشان بھی نہیں پڑا تھا۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پر سرکار عالم پناہ وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ غار ثور میں ایک بڑھیا رو رہی تھی۔
پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا جس کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ نے اسے صبر کی تلقین کی۔ اس بڑھیا نے عرض کیا، اس ویرانے میں صبر کہاں لینے جاؤں؟ آپ کچھ علاج بتا دو جس سے میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ حضور وارث پاک نے لڑکے کے چہرے کو کھول کر ٹھنڈا پانی چھڑک دیا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ وہ بڑھیا اپنے بیٹے سے لپٹ گئی اور حضور وارث پاک وہاں سے چل پڑے اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا، شاید اس کے بیٹے کو سکتہ ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ حضور عالم پناہ وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید مولوی محمد یحییٰ وارثی اپنی بیمار بیٹی کو چھوڑ کر پٹنہ سے آپ کی زیارت کے لیے تشریف لائے تھے۔ دوسرے دن ٹیلی گرام سے خبر ملی کہ لڑکی کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب حضرت وارث پاک نے یہ خبر سنی، آپ نے فرمایا، مولوی صاحب پریشان نہ ہو، شاید آپ کی لڑکی کو سکتہ ہو گیا ہو۔ تیسرے دن پھر خبر آئی کہ وہ لڑکی 6 گھنٹے بعد پھر سے زندہ ہو گئی۔ تب حاضرین کو سمجھ میں آیا کہ آپ نے کیا تصرف فرمایا تھا۔ آپ کے بے شمار مریدین ہیں۔ آپ کے مریدین میں حضرت سید بیدم شاہ وارثی، حضرت حاجی ابو الحسن شاہ وارثی، حضرت کریم شاہ بابا، حضرت حافظ احمد شاہ صاحب، حضرت اکبر وارثی رحمۃ اللہ علیہ کافی مشہور ہیں۔ آپ کا وصال 1 صفر المظفر 1323 ہجری مطابق 6 اپریل 1905 عیسوی صبح 4:13 پر ہوا۔ ایک مرتبہ حضرت قطب عالم فرد وقت میاں راشدشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ مقدم الاولیاء سرکار حافظ ابراہیم شاہ صاحب راشدشاہی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید جناب فیض علی راشدشاہی کچھ کام کے سبب بارہ بنکی گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ یہاں سے دیوا شریف نزدیک ہے تو حاضری کی سعادت حاصل کروں گا۔ بارہ بنکی میں کھانا کھانے میں 11 بج گئے تھے۔ جو آپ کے ساتھ لوگ گئے تھے انہوں نے عرض کیا، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، ابھی دیوا شریف جانا مناسب نہیں۔ لیکن فیض علی راشدشاہی صاحب نے کہا، مجھے رات ہی میں زیارت کرنی ہے۔ کار میں سوار ہو کر دیوا شریف 12 بجے پہنچے۔ دیکھا کہ درگاہ شریف کا صدر دروازہ کھلا ہوا ہے اور نورانی صورت والے ایک بزرگ تشریف فرما ہیں۔ جب ان کی قدم بوسی کی تو انہوں نے فیض علی راشدشاہی صاحب کے سر پر دست مبارک پھیرا، پھر اندر لے گئے اور پانی دے کر وضو کرایا۔ درگاہ شریف میں فاتحہ خوانی کے بعد اصرار کر کے کھانا کھلایا۔ جب اجازت لے کر رخصت ہوئے تو صدر دروازے تک تشریف لائے۔ گاڑی میں سوار ہونے کے بعد جناب فیض علی راشدشاہی صاحب عقیدت و محبت کے ساتھ گاڑی سے اترے اور واپس گئے تو دیکھا کہ صدر دروازے کے کواڑ بند ہیں اور بڑا تالا لگا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر فیض علی راشدشاہی صاحب باادب الٹے پیر واپس ہوئے اور گاڑی میں سوار ہوئے اور میرٹھ واپس آ گئے۔ جب سراوا شریف حاضر ہوئے تو آپ کے پیر و مرشد حضرت حافظ ابراہیم شاہ صاحب راشدشاہی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا، دیوا شریف کا واقعہ بیان کرو۔ فیض علی راشدشاہی صاحب نے عرض کیا، حضور جب آپ کو میرا دیوا شریف جانا معلوم ہے تو وہاں کے واقعات کا بھی علم ضرور ہوگا۔ سرکار سراوا حضرت حافظ ابراہیم شاہ صاحب نے فرمایا، مجھ کو تو سب کچھ معلوم ہے لیکن آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ فیض علی راشدشاہی صاحب نے تمام واقعہ بتایا۔ سرکار سراوا نے واقعہ سننے کے بعد فرمایا، کوٹ صاحب درگاہ پر وقت پر جایا کرو، تم بے وقت گئے تھے۔ درگاہ شریف تو بند ہو چکی تھی لیکن خود صاحب مزار حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری خاطر درگاہ کھولی تھی۔
آئندہ ان کو تکلیف پہنچے ایسا مت کرنا۔ سرکار عالم پناہ وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک دیوا شریف، ضلع بارہ بنکی، اتر پردیش، ہندوستان میں مرجع خلائق ہے۔